دوستوں، لوگوں کے پاس دولت آ جانے کے بعد وہ اپنا کل بھول جاتے ہیں، جو کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بہت زیادہ دولت سے نوازتا ہے تو اس میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا بھی حصہ جوڑ دیتا ہے۔ دوستوں، آج کی سچی کہانی سے آپ لوگوں کو عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کبھی کبھار انسان جانے انجانے میں ایسی غلطی اور گناہ کر جاتا ہے کہ جس کا خامیازہ اسے پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جس پر رزق کی بے حرمتی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایسا دردناک عذاب نازل کیا کہ جس نے دیکھا وہ وہیں توبہ استغفار کرنے لگا۔ یہ عورت کون تھی اور اس پر کون سا عذاب نازل ہوا، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ پیارے دوستوں، اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ عرب ممالک میں تیل کی وجہ سے ہر آدمی ارب پتی بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی لوگ خود بھی عیاش پرست ہیں اور ان کی عورتیں بھی عیاش پرستی کی وجہ سے بہت شہرت رکھتی ہے۔ غربت کس چیز کا نام ہے، اس بارے میں عربی لوگ بہت کم ہی جانتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی کروڑ پتی عربی بیوی کا ہے۔ دولت کے نشے میں وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ ایک بھوکے آدمی کی حالت کیا ہوگی، ایک بھوکے اور وسیع آدمی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، وہ یہ بھول چکی تھی۔ وہ عربی عورت اپنی شاہانہ زندگی گزار رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر واپس لوٹ کر آئی تو تھکی ہاری اور دکھ سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی اپنے کمرے میں نوکروں کو کہا کہ میرے لیے کھانا لے کر آؤ کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ عربی عورت کہتی ہے کہ دیکھو کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ ایک فقیر کھڑا ہے، نڈھال طبیعت ہے، ہونٹ پانی کی پیاس سے خشک نظر آ رہا ہے، وہ کھانا مانگ رہا ہے۔ نوکروں نے جب عربی خاتون کو بتایا کہ ایک فقیر ہے اور وہ کھانا مانگ رہا ہے تو اس عربی خاتون نے انتہائی غرور کے ساتھ اور غصے کے ساتھ اسے کہا کہ اسے کہو کہ یہاں سے چلا جائے، ابھی تو میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ فقیر جو کہ بہت ہی زیادہ بھوکا تھا، نڈھال طبیعت تھی، وہ بار بار یہی گزارش کر رہا تھا کہ میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس عربی خاتون کو غصہ آیا اور وہ اپنے فریج سے کھانا نکالتی ہے اور باہر دروازے پر خود جا کر اس کے لیے کھانا پھینک دیتی ہے۔ کھانا اس انداز میں پھینکتی ہے کہ وہ نہ تو فقیر کے ہاتھ کچھ لگتا ہے اور وہ سارا کا سارا کھانا برباد ہو جاتا ہے، زمین پر گر کر ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ عربی عورت دروازہ زور سے بند کرتی ہے اور واپس اپنے کمرے میں آ جاتی ہے۔ وہ فقیر جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ کھانا زمین پر اس طرح سے پڑا ہوا ہے، یعنی اس نے پھینک کر ضائع کر دیا، اس فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور انہی لمحوں میں کچھ بڑبڑایا اور وہاں سے چل دیا۔ اور وہ عربی عورت جا کر کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے اور کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے کچھ ہی دیر بعد اسے لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ وہ دوائیاں وغیرہ لیتی ہے لیکن وہ درد کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس نے اپنا علاج کروایا لیکن تکلیف ہی ایسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پیٹ کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بڑی عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کے پیٹ کا سائز بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس بات کو وہ لے کر بے حد پریشان تھی، بہت ہی زیادہ پریشان تھی کہ ایک تو تکلیف ہے، دوسرا یہ پیٹ کا سائز کیوں بڑھ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستوں، آخر کچھ دنوں کے بعد وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس ڈاکٹر نے اس عربی عورت کو چیک کیا اور جس سے وہ الٹرا ساؤنڈ میں کچھ نظر آیا تو وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے۔ اس عربی عورت کو بتایا گیا کہ اس کے پیٹ میں ایک بہت بڑی گاٹھ ہے اور اسے آپریشن کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ آخر فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن کیا جائے اور آپریشن کر کے پیٹ سے وہ گاٹھ نکال لی جائے۔ تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ بہت بڑے سائز کی گاٹھ ہے اور عین ممکن تھا کہ چند دنوں کے اندر اس عربی عورت کی جان بھی جا سکتی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ اتنی جلدی گاٹھ کیسے
کس طرح سے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن وہ عربی خاتون دل ہی دل میں سمجھ گئی کہ وہ اپنی اس غلطی کو یاد کرنے لگی کہ کچھ عرصے پہلے اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا۔ اس فقیر نے کھانے کی درخواست کی، لیکن اس عربی عورت نے غرور اور تکبر میں آ کر اپنے فریج سے کھانا نکال کر اس فقیر کے سامنے ایسے پھینکا تھا کہ نہ تو فقیر اسے کھا سکا بلکہ وہ سارا کا سارا کھانا زمین پر گر کر ضائع ہو گیا، اور اسی رزق کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی کہ اگر تم رزق کی بے حرمتی کرو گی تو تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نہ جانے آپ کو کس وقت کس مشکلات میں مبتلا کر دے آپ کے عمل کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بے شک انہیں سبق سکھانے کے لیے اس قسم کی عبرت ناک واقعات ہمارے سامنے لاتا ہے۔ پیارے دوستوں، ہمیں بھی اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب فقیر کھانا مانگنے آئے تو آپ اس طرح سے بے حرمتی نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں، اور اللہ پاک اپنے حساب سے کام لیتا ہے۔ اس لیے دوستوں، آپ ایسی غلطی کرنے سے بچیں۔ اور دوستوں، اگر کوئی فقیر کھانا مانگنے آئے تو وہ زیادہ سے زیادہ ہم سے کتنا لے گا؟ ایک وقت کا کھانا لے گا، یا پھر ابھی کے دور کے حساب سے 50 روپے یا زیادہ سے زیادہ 100 روپے۔ دوستوں، اگر اتنا آپ کسی غریب یتیم کو دے دیتے ہیں تو آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے دوستوں، غریبوں کو دیکھیں، غریب کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، غریب کے لیے ذات اور مذہب نہ دیکھیں۔ دوستوں، جو غریب آپ کو پریشان دکھائی دے اس کی مدد کریں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اور ہاں دوستوں، کچھ غریب ایسے ہوتے ہیں جو محنت کرنا پسند کرتے ہیں، وہ مانگنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ اگر آپ کو ان کے سامان کی ضرورت نہ ہو تو پھر بھی وہ جو بیچ رہے ہیں اس کو خرید لیں، تاکہ اس کا ایک وقت کا کھانا اس کو مل سکے اور اس کی پوری مدد ہو سکے اور اس کی ضرورت پوری ہو سکے، اور اس کی ضرورت پوری ہونے پر وہ کتنی دعائیں آپ کو دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے دوستوں، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھیں، اور دوستوں خاص کر ان غریبوں کا خیال رکھیں جو محنت کرنا پسند کرتے ہیں، مانگنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔